ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہلہ هذه قریات ان اہلها كانوا ظالمین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَا نُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون، یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے جن کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا جانا ہے، وہ چونکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرفدار تھی، اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیں نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچائیں گے، مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سیاہ بہم کے معنی ہیں ان کے پاس ایسی چیز آئی جو انہیں بری لگی اور اس سے ڈر گئے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہو گیا تو وہ ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میری رسوائی ہوگی۔ دعا کا بہم زارعن یہ کنایا ہے، عاجزی ہے، جسے دعاقت یادہ ہاتھ کا تنگ ہونا کنایا ہے فکرہ سے، یعنی اس خوش شکل مہمانوں کی بدخصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجی، جس کی وجہ سے وہ غمگین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تسلی دی اور کہا آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے نجات دلانا ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَاتِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ اس آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو انہی پر الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ چھوٹے سمندر
میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابن کثیر وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی پتھروں کے وہ آثار جن کی بارش ان پر ہوئی، سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے، اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے، اسباب و اموال کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ ان جانوروں کی طرح ہے جنہیں ذبح کے لیے وہ چاڑ خانے لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تردید ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو عقل و دانش سے بے بہرہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَانَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے۔ بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اسی قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا۔ اللہ کی عبادت کے بعد انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی، یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے، یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے ہوئے تھے اور معصیتوں میں مبتلا تھے، اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔ ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا، یہ بیماری ان میں عام تھی، اور ارتکاب معاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا، جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر بادلوں کے سائے والے دن جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وَآدًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ قوم عاد کی بستی آکاف حجر موت یمن کے قریب، اور سمود کی بستی ہجر جسے آج کل مدیان صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں بلکہ زہر تھیں، یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔
اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، یعنی دلائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی ایمان و تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا، یعنی ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ کر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راستہ اختیار کیے رکھا تھا۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَسِيبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز سے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان مذکورین میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی بداشت ہم نے گرفتار کیا۔ یہ قوم عاد تھی جس پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، بالآخر ان کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ابن کثیر بعض مفسرین نے صحابہ کا مصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے، لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائی گئی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس کے 3 دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔ یہ قارون ہے جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ فرعون ہے جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے کلزام میں غرق کر دیا، یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قومیں جن پر عذاب آیا میں اس لیے ہلاک ہوئی کہ کفر و شرک اور تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔